بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 18۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں فوائد التشبیہ سے متعلق گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ فوائد التشبیہ کل صاحب کتاب نے 8 بیان کیے ہیں۔ تشبیہ ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیہ دینے کا کیا فائدہ ہے یا کون کون سے فوائد ہیں، تو وہ کل صاحب کتاب نے تقریباً 8 بیان کیے ہیں۔ ان میں سے 2 ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور باقی بھی آج پڑھیں گے۔ تشبیہ کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ میں موجود صفت کی قوت و ضعف کو بیان کیا جاتا ہے کہ مشبہ میں یہ صفت قوی ہے یا ضعیف ہے۔ یعنی ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے کبھی کبھار اس لیے تشبیہ دیتے ہیں تاکہ ہم مخاطب کو یہ سمجھا سکیں کہ جو صفت اس مشبہ بہ میں موجود ہے وہ اس مشبہ میں بھی موجود ہے۔ اب یہ تو درست ہے کہ شاید مخاطب کو اس بات کا پہلے سے علم بھی ہو کہ یہ صفت مشبہ میں بھی موجود ہے، لیکن ہم ساتھ یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ مشبہ میں یہ صفت اسی طرح قوی انداز سے موجود ہے جس طرح مثلا اس مشبہ بہ میں موجود ہے، یا مثلا مشبہ میں یہ صفت اسی طرح ضعیف انداز میں کم صورت میں موجود ہے کہ جس طرح مشبہ بہ میں موجود ہے۔ مثلا ایک شجاع بندی کی تشبیہ جو ہے وہ شیر سے دی جاتی ہے، تو کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ جس طرح شیر شجاع ہوتا ہے اور شیر کے اندر یہ صفت ایک انتہا درجے پر موجود ہوتی ہے، تو یہی سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ اس بندے میں بھی یہ صفت انتہا درجے پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کا یہ ہے کہ یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے تشبیہ کے ذریعے سے کبھی کبھار کہ مشبہ میں موجود صفت کو سامع کے ذہن میں اچھی طرح بٹھانا۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے اس لیے تشبیہ دیا جاتا ہے تاکہ مخاطب اچھی طرح سمجھ جائے کہ ہاں واقعاً یہ صفت اس میں موجود بھی ہے، اور وہ نہ فقط یہ کہ اچھی طرح سمجھ جائے بلکہ وہ اس کے نفس میں یہ بات بالکل بیٹھ جائے اس تشبیہ کے ذریعے سے، تاکہ پھر وہ کبھی بولے نہیں۔ اسی طرح 5واں فائدہ یہ ہے کہ تشبیہ کے ذریعے سے وجود کے امکان کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی مشبہ کے وجود کے امکان کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح مثلا یہ مشبہ بہ ایک وجود رکھتا ہے تو اسی طرح جو ہے یہ مشبہ بھی ممکن ہے۔ مثلا عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ جو تشبیہ کا ہے اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں، بیان و مقدار حال المشبہ فی القوت والضعف۔ تیسرا فائدہ تشبیہ کا یہ ہے کہ تشبیہ کے ذریعے سے مشبہ میں موجود جو صفت ہے، مشبہ کی جو حالت ہے، اس کو قوت و ضعف کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ صفت جو تشبیہ میں موجود ہے یہ کس حد تک قوی ہے یا مثلا ضعیف ہے۔ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُشَبَّهُ مَعْلُومًا مَعْرُوفَ الصِّفَةِ الَّتِي يُرَادُ إِثْبَاتُهَا لَهُ مَعْرِفَةً إِجْمَالِيَّةً قبل التشبیہ بحيث يراد من ذلك التشبیہ بیان مقدار المشبہ من هذه الصفة، وذلك بأن يعتمد المتكلم لأن يبين للسامع ما يعنيه من هذا المقدار كقول المتنبي في وصف الأسد۔ فرماتے ہیں کہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب مشبہ کے بارے میں یعنی مخاطب کو پتہ ہو
کہ ہاں اس کے اندر یہ صفت تو پائی جاتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی سب لوگ اس حوالے سے آشنا ہوں کہ اس مشبہ میں یہ صفت تو پائی جاتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا تشبیہ کے ذریعے سے پھر بذات خود اس صفت کی وضاحت نہیں کی جاتی، یعنی خود اس صفت کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس حد تک مثلا یہ صفت اس مشبہ میں موجود ہے، اور اسی لیے پھر ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، تاکہ سامع کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ کس حد تک یہ صفت جو کہ مشبہ میں پہلے سے موجود ہے لیکن کس حد تک موجود ہے، ضعیف حد تک ہے یا قوی حد تک ہے۔ جیسے کہ مثلا متنبی کا شعر ہے، ما قوبلت عیناہ الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، شیر کی آنکھوں کا کوئی مقابلہ نہیں مگر یہ کہ اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ایسی نظر آتی ہیں جیسے اندھیرے میں لوگ آگ کے گرد بیٹھے ہوں۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شیر کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ چمکیلی ہوتی ہیں، مثلا ان میں سرخی ہوتی ہے۔ شبہ عینی الاسد المحمرتین المشرقتین تحت الدجا بنار متوقدۃ مشتعلۃ بیانا لشدت احمرارہما و اشراقہما۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سب اس بارے میں آشنا ہے کہ جو شیر کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ سرخ بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی کہ چمکیلی بھی ہوتی ہیں، ایک خاص قسم کی تیز تراری ان میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ کس حد تک سرخ ہوتی ہیں، کس حد تک چمکیلی ہوتی ہیں، اب یہ بیان کرنے کے لیے متنبی نے کیا ہے، شیر کی آنکھوں کی تشبیہ دی ہے، یعنی جب اندھیرے میں مثلا آگ کے گرد لوگ بیٹھے ہوں تو ان سے تشبیہ دی ہے کہ اندھیرا ہو، اب کہیں اندھیرے میں ایک جگہ پر آگ ہو، اس کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ دور سے کیسے نظر آتے ہیں، اسی طرح شیر کی آنکھیں بھی ہیں، یعنی شیر کی آنکھوں کی جو سرخی ہے، شیر کی آنکھوں کا جو سرخ ہونا ہے اور چمکیلا ہونا ہے، وہ یعنی شدت بہت ہی شدید ہے۔ اس تشبیہ کے ذریعے سے متنبی نے یہ سمجھایا ہے، جب اندھیرا ہو اور دور کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو، پھر لوگ بھی اس کے بیٹھے ہوں اور آپ کہیں دور سے دیکھ رہے ہوں تو یعنی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہاں، یعنی ایک تو وہ آگ چمک رہی ہوتی ہے واضح طور پر، جب اندھیرا ہو تو دور دور سے وہ نظر آتا ہے، اور ساتھ یہ کہ اس کی سرخی بھی نظر آتی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر ابھی بذات خود مشبہ کی حالت کو بیان نہیں کیا، بلکہ مشبہ کی جو حالت ہے، مشبہ کی جو صفت ہے، اس کو قوت و ضعف کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ وَكَتَشْبِيهِ الْمَاءِ بِالثَّلْجِ فِي شِدَّةِ الْبُرُودَةِ، یا مثلا کبھی کبھار ماء کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ الماء کا ثلج، مثلا یہ جو پانی ہے یہ برف کی طرح ہے۔ کیا مطلب برف کی طرح ہے؟ یعنی جس طرح کہ برف انتہا درجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے یہ پانی بھی اسی طرح ٹھنڈا ہے۔ تو اب پانی کی جو تشبیہ دی گئی ثلج کے ساتھ، وہ کس حوالے سے دی؟ اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ مثلا اگر کوئی پانی ٹھنڈا ہے یا مثلا پانی میں ٹھنڈک کا جو وصف ہے یہ تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو معروف ہے۔ لیکن ہاں، اب ایک دفعہ ہوتا ہے کہ پانی کم ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک دفعہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ پانی برف کی طرح ہے، تو کیوں کہتا ہے؟ اس پانی کی ٹھنڈک کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی ٹھنڈک کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، کہ یہاں پر اس پانی میں جو ٹھنڈک ہے بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ مثلا ثلج، برف کی جو ٹھنڈک کی شدت ہے۔ وَكَقَوْلِهِ، ایک اور شعر کو بطور مثال لے کر آئے ہیں، فِيهَا اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ حُلُوبَةً سَوْدَاءً كَخَافِيَةِ الْغُرَابِ الْأَسْحَمِ، ان میں 42 مادہ کالے رنگ کی اونٹنیاں ہیں جیسے سیاہ کوے کے نیچے والے پر ہوتے ہیں۔ سیاہ کوے کے جو نیچے والے پر ہیں وہ بھی بہت کالے ہوتے ہیں، تو وہ اونٹنیاں بھی اسی طرح کالے ہیں۔ شبہن
نیاق السود بخافیت الغراب. یہ جو کالے رنگ کی اونٹنیاں ہیں ان کی تشبیہ دی ہے کوے کے جو نیچے والے پر ہیں ان سے، جس طرح کہ وہ سخت قسم کے سخت قسم کے سیاہ ہوتے ہیں، تو یہ جو کالے رنگ کی اونٹنیاں ہیں یہ بھی اس طرح سخت، یعنی بالکل اس طرح سیاہ ہے، بالکل سیاہ ہے مکمل طور پر. بیان لمقدار سوادها فشدت السواد صفت مشترکۃ بین الطرفین. اب یہاں پر شاعر نے تشبیہ کیوں دی ہے خافیت الغراب بالاسہم کے ساتھ، یعنی جو کالے رنگ کی اونٹنیاں ہیں ان کی تشبیہ سیاہ کوے کے جو نیچے والے پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیوں دی ہے؟ کوا بھی سیاہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اونٹنیاں بھی سیاہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ تو معروف ہیں. لیکن ہاں اب کوے کے جو نیچے والے پر ہیں وہ کیونکہ زیادہ سیاہ ہیں، اس لیے ان اونٹنیوں کی سیاہی کے حوالے سے کہ یہ بھی بہت زیادہ سیاہ ہیں، سیاہی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی ہے. بذات خود سیاہی کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ نہیں دی ہے، بلکہ مقدار سیاہی، یعنی وہ اونٹ کس درجہ یعنی کس حد تک کالے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی ہے شاعر نے. تقریر حال المشبہ. کبھی کبھار ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو سامع ہے وہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھ جائے اور وہ جو بات ہے جو مطلب ہے وہ اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. تقریر حال المشبہ وتمکینہ فی ذہن السامع بإبرازها فیہا هي فيه أظهر كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح فتأتي بمشبه به حسي قريب التصور يزيد معنى المشبه إيضاحا لما في المشبه به من قوة الظهور والتمام. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار تشبیہ اس لیے بھی دی جاتی ہے، تشبیہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامع ہے اس کے ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھ جائے، سامع کو بات اچھی بھی لگے اور ساتھ یہ کہ اس کے ذہن میں اچھی طرح واضح طور پر بیٹھ جائے. جیسے کہ مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو مشبہ ہوتا ہے وہ مثلا مفاہیم علمی میں سے ہوتا ہے یا مثلا اتنا واضح نہیں ہوتا. اب کیا کرتے ہیں، یا مثلا واضح تو ہوتا ہے لیکن سامع کو اگر ہم اس مشبہ کو مشبہ بہ کے ساتھ یعنی کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھائیں تو وہ اچھی طرح واضح طور پر سمجھ جائے گا اور یہ بات اس کے ذہن میں بالکل بیٹھ جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کی تشبیہ کی جو مثلا کسی مفہوم علمی میں سے ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، تو ہم اس کی مثال مثلا اس کی تشبیہ جو ہے کسی حسی چیز سے دے دیتے ہیں. ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایسے اس لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والا اچھی طرح سمجھ جائیں. مثلا کہتے ہیں نا العلم کالنور، علم نور کی طرح ہے. اب سب کو پتا ہے کہ علم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیوں کہا جاتا ہے کہ العلم کالنور؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ سامع کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور اس کے لیے علم کی اہمیت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ پھر کبھی بولے نہیں. جس طرح کی مثلا یہ شعر ہے، حل دولت الحسن الا كدولت الزہر وحل عمر الصبا الا اصیل او سحر. کیا حسن کی حکومت پھولوں کی حکومت کی طرح نہیں ہے، اور کیا جوانی کی عمر غروب آفتاب یا سحر جیسی نہیں ہے؟ کیا ہی بہترین ابھی دیکھیں مثال دی ہے اور مطالب تشبیہ کے ذریعے سے سمجھائے ہیں. کیا حسن کی حکومت، حل دولت الحسن الا كدولت الزہر، یعنی کیا حسن کی حکومت پھولوں کی حکومت کی طرح نہیں ہے؟ یعنی یہ جو ظاہری انسان کا حسن ہے یہ اسی طرح ہی کم وقت کے لیے ہوتا ہے جس طرح کے پھول بہار میں مثلا اگاتے ہیں، 1-2 مہینے بھی نہیں رہتے بلکہ 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوتا کہ پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. پھول نکل آتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، کتنے ہی حسین ہوتے ہیں، لیکن
ہفتے 2 ہفتے بعد پھر وہ رنگینی ان میں رہتی نہیں ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حسن جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، انسان کی جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ بھی ایسی ہی ہے۔ اب یہاں پر انسان کی ظاہری جو خوبصورتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور کم وقت کے لیے ہوتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو تشبیہ دی ہے نا، اس سے کیا ہوا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ مطلب سامع کے ذہن تک بہت اچھی طرح پہنچ جاتا ہے، اگرچہ اس مطلب کا سامع کو بھی پتہ ہے، لیکن جب اس تشبیہ کے ذریعے سے مطلب آپ اس کو پہنچاتے ہیں تو وہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، وہ یعنی اس کا نفس پھر اس مطلب کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، وہ پھر کبھی بولتا نہیں ہے۔ کیا حسن کی حکومت پھولوں کی حکومت کی طرح نہیں ہے؟ اور کیا جوانی کی عمر غروب آفتاب اصیل یعنی عصر کا جو وقت ہوتا ہے غروب آفتاب کا یا سحر جیسی نہیں ہے؟ اب جو غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اگرچہ وہ نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے۔ یا مثلا جو سحر ہے، سحر کا جو وقت ہے، سحر کا وقت بہت ہی یعنی مزیدار وقت ہوتا ہے لیکن بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے، تو عمر بھی ایسی ہی ہے، یہ جو جوانی کی مثلا عمر ہے یہ بھی ایسی ہی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، سب کو پتہ ہے کہ جوانی کا عمر جو ہے وہ انسان کے اوپر سے بہت جلدی سے گزر جاتا ہے، لیکن جب آپ ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں تو سامنے والا اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ واقع قولی ہی، یا مثلا ایک اور مثال ہے، ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الدجاجۃ کسرها لا یجبر، اگر ان دلوں سے محبت چلی جائے تو یہ مثل شیشے کے ہیں کہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ ان کا جبران نہیں ہوتا۔ شبہ تنافر القلوب بکسر الزجاجہ تثبیتا لتعذر عودة القلوب الى ما كانت علیہ من الانس والمودہ۔ اب یہاں پر اس شعر میں قلوب کی مثال دی ہے شیشے سے، کہ جب مثلا کسی سے دل اکتا جائے، جب آپ کا کسی سے محبت ختم ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو پھر دوبارہ وہ جو پہلی محبت ہوتی ہے، مثلا جو پہلے اس کے دل میں، آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے، جب ایک دفعہ وہ چلی جائے نا، وہ ختم ہو جائے، وہ نفرت میں تبدیل ہو جائے، تو پھر دوبارہ وہ محبت نہیں آتی، پھر جو بھی ہو جائے۔ جس طرح کہ مثلا شیشہ اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا، پھر آپ جتنے بھی کوشش کریں کہ آپ وہ جو ٹوٹے ہوئے شیشے ہیں، مثلا اس کے جو مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں، وہ آپ دوبارہ اکٹھا کرنا چاہیں تو اکٹھا تو آپ کر پائیں گے، لیکن اس طرح پھر آپ ان کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے جس طرح کہ وہ پہلے ہوتے ہیں۔ تو یہ دل بھی ایسے ہی ہیں کہ جب ان سے ایک دفعہ کسی کے لیے محبت چلی جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اس طرح نہیں آتی جس طرح پہلی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ابھی یہ تو واضح ہے یہ بات کہ مثلا دلوں سے کسی کے لیے محبت کا چلا جانا اور پھر دوبارہ وہ محبت آتی نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر شاعر نے کیا کیا ہے، اس انداز سے تشبیہ دے کر بیان کیا ہے کہ پھر کبھی آپ یہ بات مثلا بولیں ہی نہیں۔ کسی کو جب آپ اس انداز سے سمجھائیں گے اس بارے میں تو پھر اس کے دل کو بھی اچھا لگے گا، اس کے نفس کو بھی اچھا لگے گا، اور ساتھ ہی کہ پھر وہ کبھی بولے گا بھی نہیں، یہ مطلب اس کو مثلا یاد رہے گا۔ ایک اور جو فائدہ ہے، 5واں فائدہ، وہ ہے کہ بیان و امکان وجود المشبہ۔ مشبہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے وجود سے متعلق مثلا سامنے والے کو شبہ ہے کہ بھئی یہ مشبہ وجود میں آ بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، یعنی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، کسی چیز سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ بھئی جب وہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن، اس کا بھی وجود میں آنا ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا بحیث یبدو غریبا یستبعد حدوثه والمشبہ به یزیل غرابته ویبین انه ممکن الحصول، یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا وجود میں آنا سامنے والے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا وجود میں آنا مشکل ہے۔ آپ پھر ایک مشبہ به لے کر آتے ہیں اور اس مشبہ کا اس سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی جب وہ وجود میں آیا ہے تو یہ بھی وجود میں آ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ شاعر کا شعر ہے، فَإِن تَفُقَ الْأَنَامُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، اگرچہ تو ان لوگوں میں سے ہی ہے لیکن ان سے بلند ہیں۔ اب تو ان لوگوں میں سے ہی ہے لیکن ان سے بلند ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی
مثلا ایک گروہ میں سے ہو اور پھر ان سب سے بلند بھی ہوں، تو سامنے والا جو ہے اس چیز کو مثلا ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی بندہ مثلا ایک گروہ میں سے ہے تو پھر ان سے بلند بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو ان میں سے ہی ہوں، لیکن اخلاق، علم اور مختلف صفات کے حوالے سے ان سے بہت بلند ہو، جس طرح کہ مثلا بے شک مشک ہرن کے خون کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب مشک ہرن کے خون کا ہی حصہ ہوتا ہے، ہرن کا خون ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ خون کے جو اس کے ناف میں ہوتا ہے، اب جو اس کے ناف میں ہوتا ہے اور جو بقیہ جسم میں ہوتا ہے وہ خون ہی ہوتا ہے، لیکن جو بقیہ جسم کا خون ہوتا ہے وہ نہ تو قیمتی ہوتی ہے، نہ تو وہ اتنا قیمتی ہے، نہ خوشبودار ہے، جس طرح کہ مثلا ہرن کے جو ناف کا خون ہے مثلا۔ تو اس طریقے سے شاعر نے سمجھایا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، مشبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا انہی کے درمیان میں ہو اور ان سے بلند ہو، ایسا ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔